بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان اپنی پوری ٹیم سمیت کھیل سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور جناب آصف علی زرداری کے ہیرے نے اپنے کمالات دکھانا بھی شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اب پارٹی باضابطہ طور پہ ہیرے کی گرفت میں ہے اور ہیرے کے جو مہرے ہیں انہوں نے اپنے جو رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں اور پارٹی عملاً زرداری کے پنجرے میں جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے۔ ٹائیگر خود جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں کہ آئیں زرداری صاحب، آپ ہمیں اپنے پنجرے میں قید کر لیں۔ یہ پنجرہ اور زرداری کا ہیرا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میاں نواز شریف کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ میاں نواز شریف نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ان کا یہ فیصلہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نے سروائیو کرنا ہے، اگر مسلم لیگ نون نے آنے والے انتخابات میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے تو میاں نواز شریف کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ میاں نواز شریف جو کہ پچھلے 4-5 دن سے خاموش تھے اور ان کی خاموشی کو لے کے مختلف قسم کی جو افواہیں ہیں وہ گردش کرتی رہیں، اور یہ موقع تھا ایک سیاسی جماعت جنہیں میں بدتمیز بریگیڈ کہتا ہوں ان کے پاس، کہ انہوں نے جناب اس موقع کو بھرپور طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور ایسا پروپیگنڈا لے کے آئے کہ میاں نواز شریف خاموش ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف بیمار پڑ چکے ہیں، میاں نواز شریف اس لیے خاموش ہیں، اس لیے بیمار ہیں کہ وہ لندن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف خاموش اس لیے تھے کہ وہ بیمار تھے، ان کا گلا خراب تھا، ظاہر ہے آج کا موسم بھی ایسا ہے، اس لیے وہ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی خاموشی کو ایک پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور میاں شہباز شریف ان کی جگہ پہ ظاہر ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں سے خطاب بھی کرتے رہے۔ سندھ میں میاں نواز شریف نہیں جا سکے چونکہ وہ بیمار تھے، ان کی جگہ پہ شہباز شریف صاحب گئے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون نے کل باضابطہ طور پہ اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ ایک پہلا جلسہ ہمیں نظر آیا ہے جو کہ شیخ پورہ فروخ آباد جو ہے وہ اس لیے میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ میرا آبائی جو شہر ہے وہ فروخ آباد ہے، تو لہٰذا میرے لیے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ پراؤڈ میں فیل کر رہا ہوں کہ میرے شہر سے مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا، اور یہ بلا شبہ مسلم لیگ نون کا ایک کامیاب پاور شو تھا۔ اور جس حلقے میں یہ جلسہ کیا گیا، یہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے مطلب میری ہوش میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے کبھی کوئی دوسری جماعت نہیں جیت سکی، ہمیشہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے حق میں وہاں سے فیصلہ آیا ہے۔ اور یہ جو جلسہ ہوا ہے، یہ جو کراؤڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ آنے والا رزلٹ بھی ماضی سے مختلف نہیں ہوگا، اور یہاں پہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، یہ میں چونکہ وہاں سے تھا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ باقی سر میاں نواز شریف کا یہ جو جلسہ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا یہ جلسہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ ناکافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حالات کو بدلنا ہے، اگر عوام کے مزاج کے مطابق بات کو کرنا بھی ہے اور اپنے بیانیے کو عوام تک پہنچانا ہے، تو پھر اس کے لیے میاں نواز شریف کو خود میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ اگر میاں نواز شریف خود میدان میں نہیں آئیں گے، وہ جلسوں میں خود شریک نہیں ہوں گے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے گی جو وہ سوچ کے بیٹھے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف نے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے، یا کہ پھر مسلم لیگ نون نے اگلی حکومت بنانی ہے، تو جناب میاں نواز شریف کو میدان میں خود آنا پڑے گا۔ اور اب تو میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا چکے ہیں، وہ عملاً انتخابی سیاست میں ایک امیدوار کے طور پہ موجود ہیں۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی جرنل جو ہے وہ فیصلے کیے جا چکے ہیں، جرنلی تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں۔ بلوچستان کے کچھ امیدواران کا تو اناؤنس بھی کر دیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور آنے والے دنوں میں باقی پورے ملک میں جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی ٹکٹوں کی تقسیم کے متعلق۔ تقریباً فیصلے مکمل ہیں، تو اب اصل جو امتحان ہے وہ ہے پارٹی کا بیانیہ، پارٹی کا منشور۔ لیکن یہ بیانیہ کون دے گا، یہ منشور عوام کے سامنے کون لے کے جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ جناب میاں نواز شریف کو ہی یہ جو فریضہ ہے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر میاں نواز شریف موجود نہ ہوں تو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی مریم نواز، حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بیانیے کو لے کے چلیں گے، اور لوگ بھی سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی مجبوری ہے، میاں صاحب بیمار ہیں، یا میاں صاحب ملک میں موجود نہیں ہے، یا میاں صاحب کو انتخابی سیاست کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ 2018 میں ہم نے دیکھا
تب تو کوئی اور بات ہے، لیکن جب میاں صاحب خود میدان میں موجود ہیں، میاں صاحب یہاں پہ ہیں، تو پھر میاں صاحب کو جناب عملی سیاست میں عملی طور پہ باہر آنا پڑے گا، لوگوں کو اپنا بیانیہ جو ہے وہ بتانا بھی پڑے گا اور انتخابی منشور بھی دینا پڑے گا۔ اور اگر میاں نواز شریف جلسے کریں گے، وہ انتخابی مہم کو چلائیں گے، تو مسلم لیگ نون کی جو پاپولیرٹی ہے، مقبولیت ہے، اس کا گراف بہت اوپر جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر جناب شہباز شریف صاحب واسطہ کام نہیں جی ہے، سیدھی گل ہے۔ اور اب جناب میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو آنا پڑے گا، اسی لیے انہوں نے کل دوبارہ جو ہے وہ اپنا یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، یہ جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا، اس میں کل ایک بار پھر انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور اس خطاب کا مطلب پھر یہی ہے کہ میاں صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے خود اس کمان کو سنبھالنا ہے، اور اگلے آنے والے چند دنوں میں میاں نواز شریف آپ کو جو ہے وہ جلسے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چونکہ جنوری میں انتخابی مہم سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ آئی تھنک کہ میاں نواز شریف کے جو جلسے ہیں وہ 12 جنوری کے بعد سٹارٹ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں میاں نواز شریف جو جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کی پوری ٹیم جو آؤٹ ہوگی ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ ظاہر ہے عمران خان، شاہ محمود قریشی، اس کے علاوہ مراد سعید، قاسم سوری، عمر ایوب اور ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو مطلب کہ میں شاید سارے نام نہ لے سکوں، لیکن عمران خان کی اپنی جو ٹیم تھی نا، جس ٹیم کے ساتھ وہ ماضی میں پرفارم کر چکے ہیں، وہ ساری کی ساری ٹیم عملاً انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے، اور تقریباً سب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ریٹرننگ افسران کی طرف سے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان چونکہ نااہل ہیں ان کے، تو اس وجہ سے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی، ان کے بیٹے اور بیٹی کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی مسترد کر دیے گئے، چونکہ انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے، اور باقی بہت سارے لوگوں کے اس وجہ سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے کہ وہ اشتہاری تھے، وہ موجود نہیں تھے۔ کچھ کے جو ہے وہ اپنا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ غائب تھے یا غائب کر دیے گئے، جو بھی تھا بھائی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ لیکن ابھی عشق کے امتحان باقی ہیں، کیونکہ یہ فائنل نہیں ہوا۔ اب ان کے پاس ایک اور فورم ہے، یہ اپیلیں دائر کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہائی کورٹس کے جو اپیلیٹ بینچ ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ آئی تھنک کہ 12 جنوری تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر یہ جو ہے اصل جو حتمی لسٹ ہے وہ تب سامنے آئے گی۔ لیکن آپ اس کو جو ہے وہ کافی حد تک حتمی ہی تصور کریں، کیونکہ جو بڑے کھلاڑی ہیں نا، وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میدان میں آپ کو نظر آئیں گے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کھیل سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور جو بچی کچے لوگ ہیں نا، وہاں پہ تو ویسے ہی زرداری صاحب کا وہ کیا کرتے ہیں، اپنا جادو چل گیا۔ جیسے عمران خان پہ پہلے پنکی کا جادو نہیں تھا چل رہا، اور عمران خان جادو کے سحر میں بری طرح سے مبتلا تھے، ان کو پنکی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب وہ پنکی سے تھوڑا سا ڈسٹنس ہوا تو پھر علیمہ باجی جو ہیں وہ ان کے قریب ہوئیں، اب ان کو علیمہ باجی بڑی اہم دکھائی دیتی ہیں، پنکی کی وہ صورتحال نظر نہیں آتی بشرا بی بی کی جو پہلے تھی۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کی وہ جو جادو ہے نا، وہ چل چکا ہے پی ٹی آئی پہ۔ کیسے چل چکا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 ویلاگز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے لیے عمران خان نے جو بلنڈر کیا ہے نا، یہ بلنڈر ان سے شاید کروایا گیا ہے، کیونکہ جب وہ لوگوں کو کہیں کہ جی میں نے 26 سال، میں نے 27 سال، میں نے 28 سال بڑی سیاسی جدوجہد کی ہے، میں نے سٹرگل کی ہے، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کی فائدہ ہے ہو جی جدوجہد دا، کہ جس میں سے آپ کوئی ایک ایسا لیڈر پیدا نہیں کر سکے کہ جو آپ کے بعد آپ کی پارٹی کو لے کے چل سکے۔ آپ کو پسند کون آیا؟ آپ کو پسند آیا آصف علی زرداری کا تراشا ہوا ہیرا بیرسٹر علی گوہر، وہ بیرسٹر علی گوہر جو 2022 میں آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی شامل کروائے جاتے ہیں جب اعتزاز احسن صاحب آپ کی محبت میں مبتلا کروائے گئے یا ہو گئے، اور آپ کی قربتیں بڑھیں، اور پھر آپ نے انہیں کہا کہ جناب اعتزاز صاحب میرے کیسز کو ذرا آپ فائٹ کریں، تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار آدمی ہوں، تو میں اتنی ایفرٹ نہیں کر سکوں گا، تو لہٰذا علی گوہر صاحب جو ہیں یہ اپنا ایک فریش بلڈ بھی ہے اور جنگ بھی ہیں، تو یہ زیادہ انرجیٹک انداز سے آپ کے کیسز کو فائٹ کریں گے۔ آپ کو جب تحفہ ملا آپ نے اس کو قبول کیا، اور وہ تحفہ زرداری کا آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنی وہ جو پارٹی تھی نا وہ اٹھا کے اس کی جھولی میں رکھ دی۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ سر یہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے زرداری کو دے دیے۔ خیر
تحریک انصاف والوں کو سمجھ بہت دیر بعد آتی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اب شور مچنا شروع ہوا ہے، کون کون شور مچا رہا ہے یہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو جناب اب اس ہیرے کے آنے کے بعد چینجنگز یہ آئی ہیں کہ آپ ذرا تھوڑی سی کڑیاں ملا لیں۔ آپ ایک تو بیرسٹر علی گوہر صاحب کو پارٹی کا چیئرمین بنانا، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری، فیصل کریم کنڈی اور دیگر لوگوں، پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کی طرف سے تحریک انصاف کو آفرز ہونا کہ جناب یہ سیاسی جماعت ہے، ان کو سیاسی سپیس ملنی چاہیے، ہم تحریک انصاف والوں کو آفر کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے محنت کرو۔ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ تحریک انصاف والوں کو پہلے محنت کے بغیر پھل ملا تھا، اب وہ محنت کریں، لیکن محنت ہمارے ساتھ مل کے کریں۔ جب یہ آفرز کی جاتی رہیں اور جناب یہ دانا ڈالا جا رہا تھا اور دانا چنا جانا تھا اور دانا چن لیا گیا، اب جناب تحریک انصاف کے ترجمان معظم بٹ صاحب جو ہیں، یہ وکیل ہیں، انہوں نے یہ دانا چن لیا ہے۔ اب کس کے کہنے پہ چنا ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی پیپلز پارٹی اور ANP کے ساتھ ہمارا انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو سیاسی نقطہ نظر ہے وہ ایک جیسا ہے۔ اچھا وہ ایک جیسا کون سا ہے؟ وہی والا جو جناب بلاول صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف والوں ہمارے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہو، ہمارے ساتھ مل کے جو ہے آئیں، ایفرٹ کریں، کیونکہ ہمارا مخالف ایک ہے۔ مخالف کون ہے؟ مخالف ہے میاں نواز شریف۔ میاں نواز شریف کے خلاف آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں نا، تو یہ آفر دی گئی اور اب اس آفر کو جو ہے وہ تقریباً کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ معظم بٹ صاحب نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ جس ایجنڈے پر پیپلز پارٹی اور ANP بات کر رہی ہے وہی ایجنڈا ہمارا ہے۔ بات وہی کر دی نا کہ ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ مخالفین ہمارا سیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ANP کو چاہیے کہ سیاسی سطح پر PTI سے ہاتھ ملائے، اور بلاول بھٹو جو باتیں کر رہے ہیں ممکن ہے کہ سیاسی اتحاد کی فضا قائم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ PTI اور ANP کا تعاون جمہوریت کے لیے مؤثر پیش رفت ہوگی، جبکہ بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کو سائڈ پر کر کے نئی نسل کی بات کی۔ پیپلز پارٹی اشتراک عمل کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ہم تیار ہیں۔ اب ہور کے ہاتھ ودانا بھائی، مطلب اب تو بس جفیاں پہن والیاں رہ گئی نے۔ ادھر سے بھی اتنی ہی شدت سے جو ہے وہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے اور یہاں سے بھی اتنی ہی شدت سے جواب دیا جا رہا ہے، تو پیچھے بچ گئی ہے صرف جفی۔ اب جفیاں ڈالیں اور اتحاد قائم کریں، تاکہ پھر کم از کم تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ لوگوں کو یہ جواب تو دے پائے کہ جناب علی ہن دسو کتنے نظریہ، ہن دسو کہ وہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری یا ANP کی قیادت، جن کو آپ ڈاکو، چور، لٹیرے اور جو پتہ نہیں کیا کیا آپ الزامات دیتے تھے، اب ان کی جھولی میں بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہو۔ یہ ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے، کم از کم لوگوں کو حقیقت کا پتہ تو چلے کہ اصل میں تحریک انصاف ہے کیا۔ اور بھائی وہ تحریک انصاف میں آپ کو بتا دوں، جو تحریک انصاف کھڑی کی گئی تھی نا کنگز پارٹی کے طور پہ، سپورٹیں لگا کے ان کو جک ویک لگا کے ان کو پروموٹ کروایا گیا، پیسہ لگوایا گیا، وہ تحریک انصاف کی نظریاتی جماعت نہیں تھی، اس کا تو شرازہ بکھرنا ہی بکھرنا تھا۔ اب چونکہ بچی کچی تحریک انصاف میں سے سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میرا خیال ہے موقع ہے ANP کے پاس اور آصف علی زرداری کے پاس۔ آصف علی زرداری کے پاس موقع اس لیے ہے کہ تحریک انصاف فی الوقت مسلم لیگ نون کے ساتھ تو کسی طرح کی جو ہے وہ اپنا سیاسی جو تعاون ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو آصف علی زرداری کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ لڑائی تو ساری پنجاب دی ہے نا، اور ANP کے ساتھ اس لیے ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں لڑائی JUI کے ساتھ ہے، تو چلے کچھ جو ہے وہ ANP کے ساتھ ہو جائے۔ تو جناب علی یہ آپ جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ تحریک انصاف کے حصے بکھرے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آنے والے چند سالوں میں، اس الیکشن میں تو نہیں، خیر الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف حصوں میں بٹتی ہوئی دکھائی دے گی، اور پھر یہ مختلف چھوٹی چھوٹی پاکٹس جو ہے نا وہ آپ کو کوئی کہیں کسی اور جماعت میں، کسی دوسری جماعت میں، تو اس طرح جماعتوں میں جو ہے وہ یہاں سماتی ہوئی دکھائی دیں گی، کیونکہ جو پلان کیا گیا ہے نا، زرداری صاحب نے جو بریک کارروائی ڈالی تھی یہ اعتزاز احسن کے ذریعے یا علی گوہر کے ذریعے، وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کرنا ہے۔ تو سر اس کا آغاز ہو چکا ہے، بس اب تیاری پکڑیں کہ کس نے کس گروپ کے ساتھ جا کے نعرہ لگانا ہے اور بعد میں کس پارٹی کا جھنڈا اٹھانا ہے، چونکہ تحریک انصاف کا جھنڈا اور ڈنڈا جو ہے نا وہ تو ہو گئے ختم۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔